والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. تمام حمد تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاب بھی ہے. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخام سرنشین ماہ بشا ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات من ازل باعث تکوین آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ماہوہا شاہد ماتبا صاحب النشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ہم سب ایک ایسی محفل نور میں حاضر ہے جو کہ برامد مکرم میں اس دیواجی اس کے منسلک ہونے سے پہلے حضور کے نام ایک محفل سجائی اور اس کی جو برکات ہے وہ اپنی زندگی میں لینے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس زندگی کو آسان فرما دے. قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرما دے. ماہ ربیع النور شریف کی آمد کے ساتھ ہی عشاق کے چہروں پر شادمانیاں دیکھنے کو نظر آتی ہیں. گلیاں بازار سج جاتے ہیں. مساجد مدارس میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. بوڑھے ہوں یا جوان، بچے ہوں یا چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ یہ ترانہ محبت گلیوں میں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں.
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے۔ اور آج یہ سجی ہوئی گلیاں دیکھ کر، یہ سجے ہوئے بازار دیکھ کر، یہ چہل پہل یہ رونقیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، کوئی آیا تھا اور محبت بکیر میں چلا گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ تو ہر شخص ہمیں حضور کے میلاد کو مناتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور ہر شخص کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے حضور کی ولادت کی خوشی کرنے کا۔ کوئی شخص وہ گلی کو سجا کر حضور کے تذکرے کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے گھروں میں راشن دے کر حضور کے تذکرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں نے ایسے جوانوں کو بھی دیکھا ہے جو گھر کا کام نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جیسے ہی وہ گلیاں آمد مصطفیٰ کی قریب آتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گلیوں کو، بازاروں کو جھاڑو سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اپنا انداز ہے آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کا۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، 12 ربیع الاول والا دن تھا۔ ایک یونیورسٹی کا جوان ہے، اس کی مجھے کال آئی، وہ کہنے لگا کہ باسط بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس انداز میں حضور کا میلاد بناؤں۔ تو پہلے میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ بازار میں جاؤں، وہاں سے جنیاں لے کر آؤں اور اپنے گھر کو پرویزہ کروں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ تو ہر کوئی شخص کر رہا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیسے جمع کرتا ہوں اور اس کا راشن لیتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں بانٹ دیتا ہوں۔ لیکن پھر میں نے اپنے محلے والوں کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے پتہ چلا کہ ہر شخص حضور کی آمد کی خوشی میں کھانا بانٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو کبھی میں نے اسی انداز میں میلاد منانے کا خیال کیا، کبھی کچھ سوچ میری جو ہے وہ مجھے دامنگیر ہوئی کہ میں اس انداز میں حضور کا میلاد بناؤں۔ جب میں نے بہت ساری باتوں پر توجہ دی تو میں نے دیکھا کہ یہ سارے کام لوگ کر رہے ہیں۔ وہ گڑیاں، جس گڑیوں میں آمنہ کی گود میں میرے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، میں نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بندہ نواز میں آپ کی ولادت کی خوشی منانا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میری کوئی نماز نہیں رہے گی۔ اور اس 12 ربیع الاول چند دن پہلے کی بات ہے، مظفر شہر میں دروس قرآن کے سلسلہ میں میرا جانا ہوا۔ وہ بچے کی بار بار کال آ رہی تھی، جیسے ہی میں فری ہوا تو میں نے بیٹرین کی، میں نے پوچھا بھائی خیریت تو تھی، آپ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا سر میں نے آپ کو یہ بتانا تھا، سال پہلے جو میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا، ولادت منایا تھا میں نے اور آمد مصطفیٰ کی خوشی کی تھی، آپ کو شاید یاد ہو۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ کہنے لگا مبارک ہو، پھر آپ کو پورا سال گزر گیا ہے، پورے سال کے اندر میری ایک نماز بھی قضا نہیں۔ تو ہر شخص کا حضور کے میلاد کو منانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جیسے اس بھائی نے اپنی جو شادی ہے اس کی تقریب سے پہلے، نکاح کی تقریب سے پہلے حضور کے نام کی محفل سجا لی کہ میں اپنی زندگی کا جو آغاز ہے وہ حضور کے نام سے کروں۔ ہر شخص حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ وہ ماہ ربیع النور شریف میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک پیغام امت کو ڈیلیور کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ حضور کی صورت کے حوالے سے بھی اور حضور کی سیرت کے حوالے سے بھی باخبر ہو جائیں اور اس کو پتہ چل جائے کہ ہمارے حضور کی صورت کیسی تھی اور سیرت کیسی تھی۔ کیونکہ پہلے کسی بھی شخص کی صورت ہوتی ہے، سیرت بعد میں ہوتی ہے۔
اس لیے ہم چند باتیں حضور کی صورت کے متعلق دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور کی صورت، حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، حضور جیسا نہ کو پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بولے میاں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خدا نے اس سچائی پر چھڑیا جے وچ محمد مٹا جیسا۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت بنایا کہ خوبصورت بنانے کے بعد پھر اسے اپنا محبوب بھی بنا دیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ہے۔ اور یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہمارا محبوب بھی وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے وصال کے بعد 100 سال تک یہ زندہ ہے۔ اب موسم حج کا تھا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقہ تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، لوگوں میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا، جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو، میرے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ ناز ہے نا اس بات پر کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ وہ کیا کہا تھا استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا نسیم تشنہ ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندہ کا۔ یا جس نے داغ دہلوی کی مجلس سے اٹینڈ کی ہو، جس نے استاد ذوق سے ملاقاتیں کی ہوں، وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ پھر فخر کیوں نہ کرے۔ اب موسم حج کا تھا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقہ تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو۔ اچھا یار یہ بات کہنا تھی، لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب حج کا موسم تھا، آپ کے ذہن میں آئے گا انہوں نے حج کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ بتاؤ پھر حضور کا وقوف عرفات کیسا تھا، مزدلفہ میں رات کیسے گزاری، رمی جمرات کا انداز کیا تھا، صفا مروہ کی سائے کیسی تھی۔ میں نے 2017 میں وہ حج کی ساتھ مجھے نصیب ہوئی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ حج کے بارے میں مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ حج کے بارے میں وہاں مسائل پوچھتا ہے۔ تو اب ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تو لوگوں کو چاہیے تھا اس سے حج کے مسائل پوچھتے، لیکن صاحب کسی ایک نے بھی حج کے بارے میں نہیں پوچھا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ صاحب اگر مل ہی گئے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے، ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے۔ اب 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا حلیہ بیان کروا دیا۔ وہ انتہائی سادہ سے الفاظ ہیں، اگر آپ چاہیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ کہا اب یادا ملیحا مکسرا، ایک تو میرے حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، میرے حضور کا رنگ بڑا ہی سفید تھا۔ اظہر اللون کے جو الفاظ ہیں وہ حدیث رسول پہ استعمال کیے گئے ہیں، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا۔ بلکہ یہ جو حضور کے دادا جان تھے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سے بڑی ہی محبت فرمایا کرتے اور انہوں نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا۔ جب بھی حضور کو بلانا ہوتا تو محمد یا احمد کہہ کے نہیں بلاتے تھے، بلکہ جب بھی بلانا ہوتا تو کہتے یا ابید او گورے رنگ والے میری بات سن۔ تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اب یادا، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا۔ ملیحن، حضور کے جو حسن میں ملاحت تھی، حضور کا حسن نمکین تھا۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، تو جب خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو میرے والد گرامی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا اپنا فرمان ہے، انا عملہ واقعی یوسف اسبا، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانے دیے تھے کہ ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام کی طرح بیٹھی ہے، اور زلیخا کہتی تھی تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ کب تک میں تمہیں بتاتی پھروں گی کہ جس کو میں نے دل دیا ہے وہ کوئی عام سا شخص نہیں ہے۔ اب ان کی دعوت کی، کھانا کھلایا، ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی، حضرت یوسف کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی وقال تخرج علیہم، یوسف 2 لمحوں کے لیے باہر آ جا، میری محبت کی لاج ہے۔ اب حضرت یوسف آئے، نقاب اوڑا ہوا تھا اور نقاب کی اوڑ سے نور کی کرنیں چھن چھن کر ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ اب وہ جو کہتی تھی غلام پہ بھی رہا بیٹھی ہے، نقاب کی اوڑ سے اس نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی اور زبان پر الفاظ کیا ہے قرآن نے بیان کرتے ہیں، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ وہ کہنے لگی زلیخا تم تو کہتی تھی یہ بشر ہے، ہمیں تو یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اور بات بھی یہ ہے جب دیکھا نہیں ہوتا تو لوگ باتیں کرتے ہیں، جب دیکھا نہیں ہوتا تو لوگ ترازو لے کر وہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت پیر بادشاہ علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جنہ دیکھیا نہیں وہ کرن گلنا، جنہ دیکھیا نہیں وہ کرن گلنا، جنہ دیکھیا اوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت بول دے۔ میرے استاد مکرم بڑے خوبصورت انداز میں یہ اشعار پڑھا کرتے ہیں، ڈٹھے فرض قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انو عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شوڑ ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا، اللہ والے